السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند و خلیفہ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا وہ کارواں جس نے دیوبند کی سرزمین سے اپنا سفر شروع کیا تھا اور جس نے بر صغیر ہی نہیں دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اپنے نور سے منور کیا اور کروڑوں مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ میں عظیم کردار ادا کیا، اپنی تاریخ کے تقریباً 160 شمسی اعتبار سے 158 اور قمری اعتبار سے 162 برس پورے کر چکا ہے۔ اس طویل سفر میں بے شمار چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ کارواں اپنے راستے پر سرگرم سفر رہا اور علم و ایمان کی شمعیں جلاتا اور ان کی روشنی بڑھاتا ہوا ایک تابناک تاریخ وجود میں لانے میں کامیاب رہا۔ اس طویل سفر میں چیلنج بہت آئے۔ سب سے پہلے اپنے قیام اور وجود ہی کا معاملہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کا ملک پر تسلط تھا، جس سے ان بزرگوں نے لڑائی لڑی تھی اور جس نے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں کو انگریزی قالب میں ڈھالنے کا منظم منصوبہ تیار کر رکھا تھا، جس کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں ہی کو پہنچنے کا امکان تھا۔ اس چیلنج کا مقابلہ جس کامیابی سے کیا گیا وہ بلا شبہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ان مدارس کے بانیان عالی مقام کے بے مثال تدبر اور پہاڑوں جیسے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد بھی 150 برس سے زائد کی اس طویل تاریخ میں بہت سے چھوٹے بڑے چیلنج آئے جن کا مقابلہ اللہ کی مدد سے ہوتا رہا اور یہ کارواں چلتا رہا، لیکن اس وقت جو چیلنج سامنے آیا ہے وہ شاید مدارس کی تاریخ کا بدترین چیلنج ہے، جس کا نشانہ مدارس کے مقاصد اصلیہ یا ان کا وجود ہے۔ بنیادی طور پر اسلام دشمن طاقتیں مدارس کے وجود کا خاتمہ چاہتی ہیں، اور اگر ضابطے میں ان کا وجود برداشت کرنا پڑے تو پھر وہ مدارس کو ان کے اصل مقصد و مشن سے منحرف کر دینے کے لیے کوشاں ہے، جو در حقیقت وجود ختم کر دینے ہی کے مترادف ہے۔ اس مذموم مقصد کے لیے ماحول بنانے کا سلسلہ تو واضح طور پر 9/11 کے بعد سے جاری ہے، جس کو سمجھنے کے لیے امریکہ سے لے کر ہندوستان تک سرگرم طاقتوں کی جانب سے مدارس کو دہشت گردی کے مراکز ثابت کرنے کی بدترین مہم کا تصور کر لینا کافی ہے۔ لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مدارس کے نصاب اور قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی کو دہشت گردی اور عدم برداشت سکھانے اور پھیلانے والا بتایا جا رہا ہے، اور اس طرح مدارس کو نشانہ بنانے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی مدارس کے نصاب کی روح کو بدلنے اور اس کو اسلامی رنگ سے خالی کرنے کے مطالبے یا اس مقصد کو پورا کرنے والے قوانین بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عملی طور پر اس وقت مدارس کے سامنے اس کا جو پہلو فوراً سامنے آ گیا ہے وہ مدارس کے بچوں کے لیے عصری تعلیم کا لازمی ہونا ہے۔ اس کے لیے مدارس میں غور و فکر بھی شروع ہو چکا ہے۔ بعض مدارس اپنے بچوں کو امتحان دلانے کے لیے خارج میں تیاری کرا رہے ہیں، اور بعض مدارس اپنے نصاب ہی کی ترتیب اس طرح بنانے کی فکر میں ہیں جس سے قانونی مطالبہ پورا ہو سکے۔ اس صورتحال میں مدارس کی ذمہ داری بہت نازک ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو ان کو اس سرکاری یا قانونی تقاضے کی تکمیل کرنی ہے، دوسری طرف اپنے اصل مقصد اور مشن کو پوری طرح محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت تو شاید نہیں ہونی چاہیے کہ مدارس کا مقصد صرف کچھ لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دینا یا دیندار بنا دینا نہیں ہے، بلکہ اسلامی علوم کا عظیم الشان ورثہ جو در حقیقت میراث نبوت ہے، اس کے ماہرین و حاملین تیار کرنا ہے جو اس امانت کو پوری طرح محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچا سکے اور دنیاوی نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کر امت کی دینی قیادت کا فریضہ انجام دے سکے۔ ایسے افراد کی تیاری کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت ہے اس کو نئے تقاضوں کے تکمیل کے باوجود محفوظ رکھنا مدارس کے سامنے اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اللہ کرے مدارس اسلامیہ اس کا مقابلہ پوری بصیرت و ہمت اور اخلاص کے ساتھ کر سکے۔ دوستو، یہ پیغام ہے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس گروپوں میں شیئر ضرور فرمائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو جوائن کریں، تھینکس والے بٹن پر بھی کلک کریں، جوائن والے آپشن پر بھی کلک کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔